شورا مقررین حضرات ممبر رسول پر موجود ہیں، تو وہیں اردو ادب اور عربی ادب کا ایک ایسا عظیم الشان شہر ممبر رسول پر حضرت علامہ شاہ مفتی جاوید صاحب قبلہ کے پیکر میں آباد ہو چکا ہے، جس کی ہر جانب عشق رسول کی سرحدیں قائم ہیں۔ میں چاہتا ہوں ان کو آپ کے حوالے کر دیا جائے۔ وہ خطیب ہے کہ جس کی تقریر سننے کے بعد بے چینیاں دم توڑ دیتی ہیں اور بے قراریوں کے جراثیم ہمیشہ کے لیے نیست و نابود ہو جاتے ہیں۔ حضرت علامہ مفتی جاوید صاحب کی آنے سے پہلے میں یہ چاہتا ہوں کہ بلند آواز سے اپنے ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے ایک نعرہ لگا لیا جائے، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، فیضان شہید اعظم، فیضان غوث اعظم، مسلک اعلیٰ حضرت۔ اس کو سن لوں تو سبھی درد سکون لگتے ہیں، اس کو سن لوں تو سبھی درد سکون لگتے ہیں، جانے کس دھن سے یہ لفظوں کو ادا کرتا۔ تو یہ میدان کربلا ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم ذرا غور کریں۔ میدان کربلا صرف سننے کے لیے نہیں، میدان کربلا میں جو کچھ گزرا ہے یہ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ ہے، ایسا باب ہے کہ اس کو جتنا بیان کیا جائے کم ہے، جتنا ذکر کیا جائے، لیکن اس سے جو ہمیں ملتا ہے وہ ہمیں ذرا غور کرنا چاہیے، اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آج کے اس دور میں آپ اگر دیکھیں تو لوگ ناحق کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیں میدان کربلا میں یزید طاقتور ہے، لیکن امام حسین بظاہر کمزور ہے، لیکن اس کے بعد امام حسین جھکتے نظر نہیں آئے، کسی غلط کا ساتھ دیتے نظر نہیں آئے۔ ہمیں بھی یہ چاہیے کہ اپنی بستیوں میں غور کریں کہ اگر کوئی حق پر ہو چاہے وہ کم ہو، لیکن ہمیں اسی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کوئی طاقتور ہے تو ہم اس کے ساتھ ہو جائیں، کوئی مالدار ہے تو ہم اس کے ساتھ ہو جائیں۔ نہ میدان کربلا اس کا درس ہی نہیں دیتا۔ میدان کربلا تو درس اس کا دیتا ہے کہ اگر سامنے والا حق پر ہے تو چاہے وہ کم ہو، ہمیں اسی کے ساتھ رہنا ہے۔ میدان کربلا نے ہمیں یہی بتا دیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مفتی جاوید رضا مرکزی صاحب قبلہ، سرزمین کرگینا، جشن شہیدان کربلا۔ میدان کربلا نے جو ہمیں درس دیے ہیں اس پہ ہمیں غور کرنا چاہیے اور اپنی زندگیوں میں بدلاؤ لانا چاہیے۔ زمانے کے ساتھ بہنا نہیں چاہیے، زمانے کے ساتھ ڈھلنا نہیں چاہیے۔ آج نہ جانے کتنے لوگ، اللہ اکبر، اگر کوئی مصیبتیں آ جاتی ہیں، میں نے کتنوں کو ایسا سنا ہے کہ جب وہ اگر نماز بھی پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی دے رہا ہے، صدقہ بھی کر رہا ہے، اس کے بعد اگر اس کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے، میرے پاس کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو سب کچھ کرتے ہیں، پھر اتنی مصیبتیں ہم پر کیوں آتی ہیں؟ اللہ کے بندو، ہم اور آپ امام حسین سے زیادہ کر سکتے ہیں کیا؟ امام حسین سے زیادہ تہجد گزار ہے کیا؟ امام حسین سے زیادہ صدقہ کر سکتے ہیں؟ لیکن پریشانیاں تو وہاں پر بھی آئی ہیں، لیکن شکوہ نہیں آیا، بلکہ اللہ کا شکر زبان پر آیا ہے۔ رب کائنات، اگر آپ سب کچھ اچھا کرتے جاتے ہیں، پھر اس کے بعد اگر آپ پر کوئی پریشانی آتی ہے تو آپ یہ سمجھیں کہ رب کی آزمائش ہے۔ یعنی دو طریقے کی بات ہے کہ اگر اللہ آپ کو کوئی پریشانی دے رہا ہے تو آپ صبر کریں، اگر کوئی آپ کو نعمت مل رہی ہے تو آپ شکر کریں۔ یہ ہمارا اسلام ہمیں بتاتا ہے، اور میدان کربلا نے ان ساری چیزوں کی طرف پرتیں کھول دی ہیں۔ کچھ خواتین بھی ہیں، میں ان کے لیے بھی میدان کربلا سے ہی ایک درس بیان کر دیتا ہوں کہ میدان کربلا میں آپ نے کئی ایک بار سنا ہوگا تو دیکھا ہوگا کہ 10ویں محرم کو جب امام حسین کو شہید کر دیا گیا، اس کے بعد بھی آپ دیکھیں کہ اہل بیت پاک اطہار کی، یعنی جو خواتین تھی، ہماری مقدس مائیں تھی، ان نے خیموں سے باہر نکلی نہیں ہے، سروں سے دوپٹے نہیں اترے ہیں، یعنی بے پردگی نہیں ہوئی ہے۔ کہاں؟ میدان کربلا میں، جہاں بچے بھی چلے گئے، شوہر بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گئے، بھتیجے بھی شہید ہو گئے، خود کے بیٹے بھی شہید ہو گئے، لیکن بے پردگی نہیں ہوئی ہے۔ تو ہماری ماں اور بہنوں کو ذرا غور کرنا چاہیے۔ آج مختصر سے فنکشن میں بالوں کو کھول کر نمائش شروع ہو جاتی ہے، کہیں کہیں میلوں میں جا کر اپنے چہروں کی، اپنے میک اپ کی نمائش شروع ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کی بندیوں ذرا غور کرو، ان مقدس خاتونوں کو ان فالو کرو، ان مقدس خاتونوں کے پیروکار بن جاؤ جو انہوں نے درس دیا ہے، اس پر چلو کہ میدان کربلا میں اتنی
اتنی پریشانی ہے, پانی نہیں, کھانا نہیں, لیکن اس کے بعد بھی بے پردگی نہیں ہے. ارے ماں اور بہنوں کو غور کرنا چاہیے کہ تم حسین کے ماننے والی ہو تو یہ حسینیت پر دکھا دو کہ چاہے شادی ہو یا بیاہ ہو, لیکن اسلام کے مطابق پردے میں جا کر بتا دو کہ کچھ بھی ہو جائے, کہیں پر بھی ہو جائے, ہم انشاءاللہ تعالی حسینی کہنے کے نہیں بلکہ دکھانے کے بھی رہیں گے. بے شک, سبحان اللہ, بے شک, بے شک.